إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، پچھلے اپنے خطبہ جمعہ میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 نصیحتوں میں سے 2 نصیحتوں کا تذکرہ کیا تھا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو 5 نصیحتیں کیں اور ان کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر عبادت گزار بننے کے لیے اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا بھی ضروری ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، ناپسند فرمایا ہے۔ اور دوسری نصیحت یہ کی تھی، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ رب العزت نے تیری قسمت میں کیا ہے اس پہ خوش رہ،
ایسا کرنے سے تو لوگوں میں سے اپنے آپ کو سب سے غنی محسوس کرے گا۔ تیسری نصیحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی تھی، احسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ، ساتھ والے کے ساتھ اچھا سلوک کر، تکن مؤمنا، ایسا کرنے سے تو کامل ایمان والا بنے گا۔ پڑوسی کا مفہوم ساتھ گھر کے، جس کا گھر ہے اس کو بھی شامل ہے، آپ کے دفتر میں، ادارے میں آپ کا ساتھی، ساتھ کام کرنے والا، ساتھ رہنے والا، ساتھ چلنے والا، وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ تو اپنے ساتھ والے کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو بندہ بھی اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے، اس کے حقوق کا خیال رکھے۔ اور چوتھی نصیحت یہ تھی، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کامل مسلمان بننا چاہتا ہے تو لوگوں کے لیے بھی، اپنے بھائیوں کے لیے بھی اسی بات کو پسند کر جس کو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو عزت، وقار، احترام اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو رویہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی عزت، وقار، احترام، رویہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی اختیار کر۔ جو چیز تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، میرے ساتھ لوگ کس طرح بات کریں، کس طرح احترام کے ساتھ پیش آئیں، لوگوں کا میرے ساتھ رویہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اگر کوئی مجھے چیز دے تو کس طرح کی دے، کوئی تحفہ دے تو کس طرح کا دے، یہ ساری باتیں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند کر کے تو بھی ان کے ساتھ ایسا ہی رویہ، ایسا ہی برتاؤ کرے۔ اور پانچویں نصیحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی تھی، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ مت ہنس، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دل جو بندے کو نیکی اور برائی کی تمیز کر کے بتاتا ہے، انسان کے جسم کے اندر اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اہم ترین جز، ایک اہم ترین ٹکڑا دل رکھا ہے، جس کے اوپر پورے کے پورے جسم کی اصلاح کا انحصار ہے۔ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اگر یہ درست ہے، صحیح کام کرتا ہے تو انسان کا سارا وجود بالکل درست اور صحیح کام کرے گا۔ اس کا ہاتھ، اس کی زبان، اس کی آنکھیں، اس کا کان، اس کا پاؤں، ہر چیز درست کام کرے گی۔ اور اگر یہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جائے، اس میں خرابی واقع ہو جائے، اس میں کجی واقع ہو جائے، اس پہ پردہ پڑ جائے، فسد الجسد کلہ، تو اس کے نتیجے میں انسان کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اس کا ہاتھ غلط چلتا ہے، اس کی زبان کا استعمال غلط ہوتا ہے، آنکھوں کا استعمال غلط ہو جائے گا، کانوں کا استعمال غلط ہو جائے گا، پاؤں غلط سمت کی طرف اٹھیں گے، سارے کے سارے وجود کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، اور فرمایا وہ مرکزی جو گوشت کا ٹکڑا ہے، جس کے اوپر پورے کے پورے جسم کی اصلاح کا انحصار ہے، وہ بندے کا دل ہے۔ جب انسان ہنسی روٹین کو، مذاق کو اپنی عادت بنا لیتا ہے
اور اپنا سارا وقت ہنسی مذاق میں گزار دیتا ہے، اس کی روٹین ہنسی مذاق کی بن جاتی ہے، تو یہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آج اس 5ویں نصیحت کے بارے میں ہم تھوڑا سا غور کریں گے کہ مذاق شریعت نے اس کو کس حد تک جائز رکھا ہے، مذاق کس قسم کا ہونا چاہیے، اس کے لیے کیا شروط اور کیا آداب ہیں۔ کیونکہ غمی اور خوشی یہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، اس سے کوئی انسان بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن و مجید کے اندر خود اس بات کا اظہار فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ ہنساتا بھی ہے، بندے کو رلاتا بھی ہے۔ کبھی بندے کی زندگی میں ہنسنے کے موقع آتے ہیں اور کبھی رونے کے موقع آتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو ہنساتا ہے اور کبھی بندے کو اللہ تعالیٰ رلاتا بھی ہے۔ تو ہنسنا اور رونا یہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، غم اور خوشی انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیں کہ شریعت اسلامیہ اس بات کی طرف ابھارتی ہے، ترغیب دیتی ہے کہ بندے کا چہرہ حشاش بشاش ہو، خوشی والا چہرہ ہو، خود بھی بندہ خوش رہنے والا اور دوسروں کے لیے بھی مسکراہٹیں بکھیرنے والا ہو۔ شریعت اسلامیہ اس چیز کی نفی نہیں کرتی بلکہ اس چیز کے اوپر ابھارتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن حارث بیان کرتے ہیں، ما رأیت احدا کان اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی میں حدیث ہے کہ میں نے کسی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراہٹیں بکھیرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی، خوشی رہتی تھی، اور صرف آپ کی ذات تک نہیں، یہ چیز آپ اپنے صحابہ کے اندر بھی پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ ترمذی کے اندر ہی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تیرا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا، اس کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ پیش آنا، یہ بھی تیرے لیے ایک صدقہ ہے۔ اپنے بھائی سے ہنس کے مل لینا، خوش ہو کے مل لینا، یہ بھی ایک نیکی ہے، ایک صدقہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر مت جانو، چاہے وہ کام یہی ہو کہ اپنے بھائی کے ساتھ کشادہ کھلے چہرے کے ساتھ ہنس کے ساتھ مل لو، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اس کو حقیر نہ جانو۔ اس کو بھی ایک بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کے پیش آنا، ہنس کے پیش آنا۔ لیکن اس کے اندر چند ایک چیزوں کا خیال رکھنا وہ ضروری ہے کہ دوسروں کے ساتھ شریعت اسلامیہ بالکل یہ کہ کسی کے ساتھ کوئی مذاق نہیں کر سکتے، آپ اس سے منع نہیں کرتی، بلکہ اس کے کچھ آداب قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ دوسرے کے ساتھ کوئی مذاق کر لینا شریعت اسلامیہ اس کی اجازت دیتی ہے، ہنس کے پیش آنا اس کے اوپر ابھارتی ہے، مسکرا کے پیش آنا۔ اس میں سے ایک بات جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کہہ کہا اور مسکراہٹ، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کہا جس کو بندہ ذرا آواز کے ساتھ ہنستا ہے، اور مسکراہٹ ہے جو آواز کے بغیر، اس میں بعض کا بندے کے دانت بھی نظر آ جاتے ہیں، بعض کا نہیں بھی نظر آتے۔ مسکراہٹ اس چیز کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ بعض موقعوں پر کبھی کبھار کہا لگا کر ہنسنا بھی ثابت ہے،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام روٹین مسکراہٹ کی تھی. کبھی کبھار آپ کہکا لگا کر بھی ہنس لیتے تھے، لیکن عام روٹین میں جیسا کہ ترمذی کے اندر عبداللہ بن حارث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ما کانا ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ہنستے تھے. آپ کا ہنسنا مسکراہٹ کے ساتھ تھا، تبسم کے ساتھ تھا. جب آپ ہنستے تھے تو تبسم فرماتے تھے. تبسم کا مطلب کیا ہوا؟ جس طرح میں نے فرق بیان کیا ہے کہ کہا اور تبسم میں فرق یہ ہے کہ تبسم کے اندر آواز نہیں ہوتی، جس طرح بندہ کھلکھلا کے ہنستا ہے اور آواز کے ساتھ ہنستا ہے. یہ آپ کی روٹین نہیں تھی، آپ کی روٹین مسکرانے کی تھی. تو اس میں ایک چیز خیال رکھنے کی یہ ہے کہ بندہ آپس میں تھوڑا بہت جو مذاق ہوتا ہے کبھی کبھار کر لیتا ہے، اس کے متعلق بھی بتاؤں گا. تو روٹین یہ بنائے، کبھی کبھار کہکا لگا کر ہنس سکتا ہے اگرچہ، لیکن عام روٹین جو ہے وہ مسکرانے کی ہونی چاہیے. اسی طرح مذاق اور ہنسنا، اس کو روٹین نہ بنایا جائے کہ ہر وقت ہر مجلس کے اندر بندہ ہنستا رہے اور مذاق والی اس کی صورتحال رہے. یہ غلط ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں فرمائی تھیں، ان میں سے ایک نصیحت کیا تھی؟ لا تکثر الضحک، ہنس زیادہ مت ہنسو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ تھوڑا بہت ہنسنے میں کوئی مسئلہ نہیں. زیادہ ہنسنے میں 2 چیزیں ہیں. زیادہ ہنسنے کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ معمولی سا ہو، یہ مذاق معمولی نوعیت کا ہو اور کبھی کبھار یہ والا ہونا چاہیے. ہر وقت مذاق والی کیفیت اور مذاق کے اندر حد کو کراس کر جانا شریعت اسلامیہ اس کو پسند نہیں کرتی. بلکہ ایک موقع پر صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں یہ کوئی ہنسی مذاق، اس کو زیادہ ہنسی مذاق کو نوٹ کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، لوگوں لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. لوگوں اگر تمہیں ان باتوں کا پتہ چل جائے جو مجھے ہیں، اللہ نے مجھے آج جنت دکھائی، جہنم بھی دکھائی، اگر تمہیں ان چیزوں کا پتہ چل جائے جو ادراک مجھے ہے، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم روو زیادہ اور ہنسو کم. اس سے کیا بات سمجھ آئی؟ کہ یہ کبھی کبھار اور معمولی نوعیت کا جو ہو وہ ٹھیک ہے، لیکن روٹین بنانا اور ہر وقت اس طرح کا معاملہ کرنا اور حد کو کراس کر جانا یہ ٹھیک نہیں ہے. جیسا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر احادیث کے اندر آپ نے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بعض اوقات ہنسی مذاق بھی کر لیتے تھے، اس کا جائزہ لے کبھی کبھار آپ ایسا کر لیتے تھے. جیسا کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ترمذی کے اندر حدیث ہے، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے کوئی سواری کے لیے اونٹ دے. آپ نے فرمایا کہ اس کو اونٹنی کا بچہ سواری کے لیے دے دو. اب وہ بندہ کہنے لگا اللہ کے رسول اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا، مجھے تو سواری کے لیے مطلب بچہ کیا کرنا ہے، مجھے تو اونٹ چاہیے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وَهَلْ تَرِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ، جو بھی اونٹ ہوتا ہے وہ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. بچے ہی اونٹنیاں ہی بچوں کو جنم دیتی ہیں، جتنا مرضی بڑا ہو جائے اونٹنی کا بچہ ہی رہے گا وہ. تو یہ آپ کی مذاق کی ایک معمولی سی، اس میں مذاق بھی تھا، خوش طبی بھی تھی، لیکن حد کو کراس نہیں کیا جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے. ہم نے مذاق کا مطلب کچھ اور ہی لے لیا ہے. بلکہ یہ ٹی وی شو وغیرہ اس کے اوپر تو ساری رات لوگ اس کام پہ بیٹھے رہتے ہیں، اپنا وقت بھی برباد کرتے ہیں اور دل بھی مردہ ہو کر لے کے جاتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر یہ پانڈ وغیرہ لوگ ان کو سنتے ہیں، بلاتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندے کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ بھی ترمذی میں حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے. کہنے لگی اللہ کے رسول اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت میں داخلہ دے دے. اللہ اکبر. بوڑھیا عورت تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ام فلان ان العجوز لا تدخلها، بوڑھی عورت جنت میں کوئی نہیں جانے.
بوڑھی عورت سے کہنے لگی اللہ کے رسول دعا کریں اللہ مجھے جنت میں داخلہ دے دے. پیارے نبی فرمانے لگے کسی بوڑھیا نے جنت میں نہیں جانا. وہ عورت پریشان ہو کے واپس جانے لگی تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اسے بلاؤ اور اسے خوشخبری دو, بتاؤ کہ تو جب جنت میں جائے گی اس وقت تو بوڑھی نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا, کہ ہم وہاں پر ان عورتوں کو نئے سرے سے پیدا کریں گے. فجعلناہن ابکارا, انہیں باکرا بنائیں گے, کنواریاں بنائیں گے. عربا اترابا, اپنے خامدوں کی محبوب اور ان کی ہم عمریں بنائیں گے. اللہ تعالیٰ جس مرد کو جس عورت کو جنت میں داخلہ دے گا, مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ جوانی عطا کرے گا, جوان کر کے جنت میں داخلہ دے گا, اور عورتیں چاہے جس عمر میں فوت ہو جائیں یہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہاں پر کنواریاں اور باکرا اور اپنے خامدوں کی ہم عمر بنا کر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے انہیں اس حالت میں بنائے گا, پیدا کرے گا. تو یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کی. تو یہ آپ کا ہلکا پھلکا مزاح تھا, یہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ کبھی کبھار ایسا کر لیتے تھے. تو ایک ادب اس کا یہ ذہن میں رکھیں, اس کو ذہن میں رکھیں. دو چار باتیں ہیں کہ مذاق ایک تو اس طرح کا نہ ہو کہ بندہ بہت کھلکھلا کے ہنستا رہے, کبھی کبھار اگر ایسا کر سکتا ہے روٹین مسکرانے کی بنائیں. دوسری بات یہ کہ اس کو روٹین نہ بنائیں کہ ہر ٹائم مذاق والی کیفیت ہو, یہ نہ ہو, اور مذاق معمولی نوعیت کا ہو. تیسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مذاق کے اندر کبھی بھی جھوٹ مت بولیں. ہمارا اکثر مذاق جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے. ہنسانے کے لیے, خوش طبی کے لیے ہم جھوٹ بول جاتے ہیں, پرواہ نہیں کرتے, بعض اوقات لطیفے بنا کر فرضی باتیں, فرضی قصے بنا کر بیان کر دیتے ہیں. خصوصی طور پر آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ چیزیں آپ کو عام ملیں گی کہ اس بات کا سرے سے کوئی وجود نہیں ہوتا, خود یہ کہانی گڑھتے ہیں, ایسے ہوا اور ایسے ہو گیا. ایک کہانی گڑھ کر بیان کر دی جاتی ہے, اگرچہ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بعض اوقات لوگوں کی اصلاح مقصود ہوتی ہے, بعض اوقات خوش طبی مقصود ہوتی ہے. جبکہ اس بارہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ابو داؤد کے اندر حدیث ہے, فرمایا ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم فویل لہ ثم ویل لہ. فرمایا اس بندے کے لیے ہلاکت ہے, بربادی ہے, تباہی ہے جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. پھر اس کے لیے ہلاکت ہے, پھر اس کے لیے تباہی ہے جو لوگوں کو ہنسانے اور خوش کرنے کے لیے, خوش طبی کے لیے جھوٹ بولتا ہے. تو ہنسانے کے لیے, خوش طبی کے لیے, مذاق کے اندر بھی کبھی بھی جھوٹ اس کی شریعت اسلامیہ اجازت نہیں دیتی ہے. بلکہ ایک موقع پر صحابہ کرام, یہ ترمذی میں حدیث ہے, صحابہ کرام نے پیارے نبی سے فرمایا, کہنے لگے کہ اللہ کے رسول انا کا تداعبون, آپ بھی ہم سے مذاق کر لیتے ہیں. مطلب عام طور پر ذہن تو یہ ہوتا ہے کہ مذاق اس کو کہتے ہیں جو خلاف واقعہ ہو, جس میں جھوٹ ہو. مذاق عام طور پر اس کو سمجھا جاتا ہے. ہمارے ہاں مذاق کا ذہن یہ پایا جاتا ہے کہ مذاق اسی کو کہتے ہیں جو حقیقت سے مختلف ہو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی مذاق کر لیتے ہیں. فرمایا انی لا اقول الا حقا, میں چاہے سنجیدگی میں بات کروں, مذاق میں بات کروں, حق کے علاوہ, سچ کے علاوہ میری زبان سے کچھ نہیں نکلتا. میں مذاق کے اندر بھی سچ ہی بولتا ہوں, مذاق کے اندر بھی جھوٹ میں نے کبھی نہیں بولا. تو یہ ایک ادب ہے مذاق کرنے کا. کسی کے ساتھ مذاق بھی کرنا ہو تو اس مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. سچ پر مبنی مذاق ہو اس کی اجازت ہے, معمولی نوعیت کا ہو, کبھی کبھار ہو, اور سچ پر مبنی. اس سے اگلی بات, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مذاق کرنے کے لیے, خوش طبی کے لیے اپنے بھائیوں کی توہین اور حقارت پر مبنی مذاق کر لیتے ہیں. یاد رکھیں عزیز بھائیوں اور بزرگوں, اپنے بھائی کی توہین, حقارت, استہزاء حقیقت پر مبنی ہو یا مذاق پر مبنی ہو, شریعت اسلامیہ مذاق کے اندر بھی اپنے بھائی کا استہزاء اور اس کی تحقیر اس کی اجازت نہیں دیتی. کسی کو کم تر سمجھنا, یہ باور کروانا, چاہے مذاق کے اندر ہی کیوں نہ ہو. مسلمان کی عزت, اس کا وقار, احترام اس قدر زیادہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے مذاق کے اندر بھی یہ بات پسند نہیں کی کہ بندہ مذاق کے اندر بھی اپنے بھائی کی توہین کرے. چنانچہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم,
کسی انسان کے اندر اور کوئی برائی بھی نہ ہو، کوئی برائی اس کے اندر نہ ہو، صرف اور صرف ایک برائی اس کے اندر ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو کمتر سمجھتا ہے، اس کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ اور برتر سمجھتا ہے. یہ کسی بھی بندے کے بدترین ہونے کے لیے صرف اور صرف یہی ایک برائی کافی ہے، کوئی اور برائی نہیں. بڑا نیک ہے، تہجد گزار ہے، کوئی برائی اس کے اندر نہیں ہے، ایک برائی ہے صرف اور صرف اس بندے کے بدترین ہونے کے لیے پیارے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ایک کافی ہے. اس لیے مذاق کے اندر اس قسم کا مذاق نہ کریں کہ جس میں اگلے بھائی کی توہین ہو، اس کا استہزاء ہو، اس کی حقارت ہو، اس کو نیچا دکھانا مقصود ہو، اس کو کم تر باور کروانا مقصود ہو، یہ نہ. اسی طرح بعض اوقات ہم مذاق کر دیتے ہیں اور مذاق کے اندر اپنے بھائیوں کو پریشان بھی کر دیتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے مذاق کے اندر اپنے بھائی کی کوئی چیز چھپا لی، موبائل چھپا لیا، کوئی چیز چھپا لی، وہ بیچارہ پریشان رہتا ہے، نیند اس کی خراب ہوتی ہے، بڑا پریشان رہتا ہے کہ میری چیز گم ہو گئی ہے، فلاں مسئلہ بن گیا. اس قسم کا مذاق بھی نہیں ہونا چاہیے. اپنے بھائی کو پریشان کرنا، قربان جائیں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ مسلمان کا مقام، عزت، مرتبہ اس قدر ہے کہ اس کی تحقیر، اس کا استہزاء، اس کو کمتر سمجھنا، اس کو پریشان کر دینا اپنی باتوں کے ساتھ، اپنے رویے کے ساتھ، اپنے مزاج کے ساتھ اس کو پریشان کرنا شریعت اسلامیہ نے اس کی اجازت دی. سنجیدگی کے ساتھ تو بالکل ہی وہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم کسی جگہ پر 3 بندے ہو تو 2 بندے تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشیاں نہ کریں، خسر بسر نہ کریں، کان میں باتیں نہ کریں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ تیسرا بندہ پریشان ہو جائے گا، یار پتہ نہیں کون سی بات ہے، میرے سامنے نہیں کرنا چاہتے یا میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں. اور میں اس حد تک اپنے بھائی کو پریشان کرنا شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اس کے دل میں اتنی سی بات آ جائے کہ یار مجھے اس قابل نہیں سمجھا، مجھے بات میں شریک نہیں کیا، پتہ نہیں میرے خلاف کر رہے ہیں. اس حد تک پریشان کرنا اپنے بھائی کو شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی. ہمارے رویے تو بڑے خطرناک ہوتے ہیں. خیر، مذاق کے اندر بھی شریعت اسلامیہ نے اس کی اجازت نہیں دی. میری بات نہیں، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو گھبراہٹ کے اندر مبتلا کرے، اس کو پریشان کرے. چاہے مذاق کے اندر ہو، سنجیدگی میں اپنے بھائی کو گھبراہٹ اور پریشانی کے اندر مبتلا کرنا، خوف زدہ کرنا، اس کی شریعت اسلامیہ اجازت نہیں دیتی. اس کے پس منظر یہ بات تھی کہ ایک صحابی سواری پر بیٹھا ہوا تھا، وہ سواری پر نیچے جھکا، پیچھے دوسرے ساتھی نے مذاق کے اندر اس کا وہ تیر اس کی ترکش سے نکالنے لگا. وہ پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں مجھے کوئی مارنے لگا یا کیا کرنے لگا ہے، پریشان ہو گیا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کوئی بھائی اپنے بھائی کو پریشان نہ کرے، اس کو خوف زدہ نہ کرے، گھبراہٹ کے اندر مبتلا نہ کرے. اسی طرح ایک اور موقع پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأخذن احدکم متاعا لصاحبہ لائبا ولا جادا، تم میں سے کوئی بندہ بھی اپنے بھائی کا سامان نہ سنجیدگی میں نہ مذاق میں نہ اٹھائے. مذاق کے اندر جس طرح ہم کر لیتے ہیں، چیز اٹھا لی، وہ ڈھونڈتا رہا، بیچارہ پریشان رہا، پتہ نہیں کس نے اٹھائی ہے، اس سے پوچھ رہا ہے، اس سے پوچھ رہا ہے، یہ اس کو تنگ کر رہا ہے، یار پتہ نہیں کس نے اٹھائی ہے، یہ مٹھائی کھلاؤ، یہ کرو وہ کرو، وہ بیچارہ پریشان ہے. شریعت اسلامیہ کہتی نہیں. مذاق کے اندر بھی شریعت اسلامیہ کہتی ہے اپنے بھائی کو پریشان نہیں کرنا. لا یأخذن احدکم متاعا لصاحبہ جادا، مذاق کے اندر سنجیدگی میں کسی بھی حالت میں اپنے بھائی کا سامان نہ لے. کسی نے کسی کی لاٹھی بھی اٹھا لی، اسی حدیث میں فرمایا اگر کسی نے کسی کا ڈنڈا لاٹھی اٹھائی ہے وہ بھی اس کو واپس کرے تاکہ وہ اس وجہ سے پریشان نہ ہو. اللہ اکبر. اور اگلا ادب کیا ہے؟ ایک ادب مذاق کا یہ بھی عزیز بھائیو کہ مذاق موقع محل کو دیکھ کر کیا جائے. بعض چیزیں ایسی ہیں ان کے متعلق مذاق کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور بعض موقع ایسے ہوتے ہیں اس موقع پر مذاق کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اس بات کا بھی خیال رکھا جائے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی آیات ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی ذات ہے، پیارے نبی کی ذات ہے، اس بارہ میں مذاق کی کوئی گنجائش نہیں. شریعت کی کسی بات کو بطور مذاق کر دے، اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا بنی اسرائیل کو، اللہ کہتے ہیں ایک گائے کو ذبح کرو،
انہوں نے کیا کہا اتتخذونا حضوا، مذاق کرتے ہم سے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی شریعت کے اندر مذاق کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے، میں اللہ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ نے ایک بات کہی نہیں، حکم دیا نہیں، اللہ کی شریعت کے بارے میں مذاق کے اندر بات کر دوں۔ بعض لوگ شریعت کو بھی معاف نہیں کرتے ہیں، اس بارے میں مذاق اڑا لیتے ہیں، احادیث کا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو، شریعت کا مسئلہ، اس میں بھی مذاق کو لے آتے ہیں۔ شریعت کے بارے میں مذاق کرنا یہ جہلوں کا اور مشرکوں کا کام تھا۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پر اس کا ذکر کیا ہے، وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ، آپ ان سے پوچھے تم نے یہ باتیں کیوں کی تھی، شریعت کے متعلق، اللہ کی آیات کے متعلق، اس کے نبی کے متعلق یہ باتیں کیوں کی؟ وہ کہتے ہیں لَيَقُولَنَّ، وہ کہیں گے انما لَيَقُولُنَّ انما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو ویسے ہی بحث کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، کھیل کود کے لیے، خوش طبعی کے لیے باتیں کر رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ یہ کوئی مذاق والی چیزیں ہیں، اس کے ساتھ مذاق بنتا نہیں۔ بلکہ ایک اور موقع پر فرمایا أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، دین کی بات ہوتی ہے، مذاق بناتے ہو؟ ڈانٹا اللہ تعالیٰ نے أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اللہ کی بات پر، شریعت کی بات کے اوپر مذاق کرتے ہو، ہنستے ہو، خوش ہوتے ہو، روتے نہیں۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم ہنسی خوشی میں اور گپوں میں لگے ہوئے ہو، تمہیں پرواہی کوئی نہیں ہے، کوئی عام بات ہو رہی ہے، یہ تو اللہ کی بات ہے، اس کے رسول کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، اس میں مذاق وغیرہ کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یہ ایک اور بیماری ہمارے معاشرے میں ہے، میں اس کو بیماری کہوں گا۔ بہت سارے خطیبوں کی عادت ہے اور عوام کا مزاج بھی اسی طرح کا ہے۔ خطیب بھی اس بات کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ میں بات کروں اور لوگ بس ہم سے سبحان اللہ کی آوازیں آئیں، یا ہنسی خوشی تقریر ہوتی ہے۔ ہماری پسند کیا ہوتی ہے کہ اتنی دیر تک وہ جلسہ کامیاب نہیں ہوتا جس میں ایک ہنسانے والا مولوی اس میں شامل نہ کرے۔ عوامی خطیب ہمارے ہاں اس کا مطلب یہ بنا لیا گیا کہ کوئی ایسا خطیب شامل ہونا چاہیے جو چٹکلے چھوڑے، لوگوں کو ہنسائے، خوش کرے۔ بھئی بلایا کس کام کے لیے ہے؟ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے۔ لوگوں کا مزاج یہ ہے اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں، اس پر جمع ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ساری رات کے جلسے ہوتے ہیں، کوئی بہترین عالم دین بلا دے، اس کی بات کوئی توجہ سے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کئی دفعہ تجربہ کیا اس کا۔ بہترین مدلل گفتگو کرنے والا بندہ ہے، قرآن و حدیث کے ساتھ بات کرنے والا ہے، لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے، اور چٹکلے چھوڑنے والا جب آئے گا سارے جمع ہو جائیں گے۔ وہ عالم دین، وہ محدث، وہ شیخ الحدیث اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ذہن یہ بن گیا ہے، عوام کا ذہن یہ ہے، اور اس طرح کے جو مولوی ہیں وہ لوگوں کا ذہن اس طرح کا بناتے ہیں اور خود بھی اس طرح کی باتیں پسند کرتے ہیں۔ یہ چیز بھی بالکل جب واضح نصیحت کا موقع آئے، یہ میری بات نہیں، صحیح مسلم وغیرہ میں، صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کرتا ہوں۔ صحابی رسول آپ کے خطبے کی نوعیت بیان کرتا ہے کہ جب آپ واضح نصیحت کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے، لوگوں کو بات سمجھاتے تھے، ہنسی کھیل کے اندر بات نہیں ٹالتے تھے، بلکہ جو پیچھے حدیث میں نے پڑھی، فرمایا اگر تمہیں ان باتوں کا پتہ چل جائے جن کا مجھے پتہ ہے، تمہاری ہنسی بند ہو جائے۔ پیارے نبی نے یہ بات فرمائی، صحابہ منہ نیچے کر کے اس طرح رو رہے تھے، اپنی آواز کو بڑی مشکل سے قابو کر رہے تھے، صحابہ کی چیخیں نکل گئی سے۔ ہم نے مزاج بنا رکھا ہے شریعت کی باتوں کو، عوام کا مزاج اس قسم کا بن گیا۔ حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ، پیارے نبی خطبہ دیتے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، وعلا صوتہ، آپ کی آواز اونچی ہو جاتی، واشتد غضبہ، آپ کا غصہ سخت ہو جاتا، حتیٰ کہ انہ منذر جیش، آپ کی حالت اس طرح کی ہوتی جس طرح کہ آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ بس ابھی اس نے حملہ کیا، ابھی تم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ جس طرح کسی بہت بڑے لشکر سے خوف زدہ کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں کہ بس ابھی تم پر وہ چڑھ دوڑنے والا ہے، ڈرانے والی کیفیت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا مزاج اس طرح کا ہو جاتا ہے، ساری رات کے جلسے سنتے ہیں، صبح خالی ہاتھ واپس چلے جاتے ہیں، صبح کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ وہ جو تھوڑا بہت کسی کی علمی گفتگو، پہلی بات تو سنتے نہیں، کوئی سن بھی لے وہ اوپر سے ہنسا کر وہ سارا اثر ہی ختم ہو جاتا ہے۔
اس لیے عزیز بھائی اور بزرگوں، موقع بحال ٹھیک ہے، وہ مذاق معمولی نوعیت کا ہو، کبھی کبھار ہو، شریعت کی حدود کے اندر ہو، وہ ٹھیک ہے۔ بعض و نصیحت کا موقع ہے، لوگوں کو بات سمجھانے کا موقع ہے، کوئی بات سننے کے لیے ہے، دین کی بات سننے کے لیے، اس کو دین کی بات سمجھاؤ، اسے قرآن سناؤ، پیارے نبی کا فرمان سناؤ۔ یہ قرآن و حدیث میں ہنسی مذاق سمجھاتے وقت، دین کا مسئلہ بناتے سمجھاتے وقت اور نصیحت کرتے وقت یہ ہنسا ہنسانا یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ سنجیدگی کا موقع ہے۔ تو مذاق یہ موقع محل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، اب یہ طلاق نکاح جہاں مذاق بنتا نہیں، شریعت نے کہا وہاں کوئی مذاق کرے گا اس کی مذاق کی کیا فرمایا؟ ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد۔ تین چیزیں ایسی ہیں کوئی بندہ سنجیدگی میں بھی کہے گا تب بھی ہوگی، مذاق میں کہے گا تب بھی ہوگی۔ مطلب کیا؟ ہر چیز کے اندر مذاق نہیں ہوتا۔ کوئی سنجیدگی میں کہہ دیا جی ٹھیک ہے جی میں اپنی بچی کی شادی کی، بہن کی شادی کے بعد نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، نہیں اس میں مذاق والا کوئی چکر نہیں، شریعت ہے۔ کیا میں نے طلاق دی بعد میں کہ میں مذاق کر رہا تھا؟ کہ کوئی مذاق کا چکر نہیں بھی۔ رجوع کا مسئلہ ہے، میں نے رجوع کر لیا، کہ نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، میں نے کوئی نہیں کیا، کیا کوئی چکر نہیں۔ تو مذاق جن باتوں میں ہوتا ہے صرف انہی میں اس حد تک اس کو محدود رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں، شریعت کی باتوں میں، اللہ کی ذات میں، پیارے نبی کی ذات میں مذاق کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور جب اللہ اس کے رسول کی بات ہے سنجیدگی کے ساتھ اس کو کہا جائے، سنجیدگی کے ساتھ اس کو سمجھا لیا، اس پر عمل کیا جائے، یہ مقصد۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔